بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، آج میں آپ کے سامنے 7 ایسی باتیں جو لوگوں میں بہت ہی عام ہو رہی ہیں اور لوگ اس کو سمجھ بھی رہے ہیں کہ یہ حدیث ہے، بلکہ کوئی حدیث نہیں، کچھ نہیں، بس ہم آپس میں ایک دوسرے سے سنتے ہیں، عورتیں ایک دوسرے سے سنتی ہیں تو یہ سمجھتی ہیں کہ یہ باتیں بالکل صحیح ہیں، بلکہ حدیث کی روشنی میں ان کو اگر دیکھا جائے تو سب باتیں غلط ہیں۔ وہ 7 باتیں کیا ہیں؟ ویسے تو بہت سی باتیں ہیں، لیکن میں آپ کو اس ویڈیو کے اندر صرف 7 ہی باتوں کا ذکر کروں گا۔ بس آپ یاد رہے، ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھیں۔ سب سے پہلی بات آتی ہے بلی اگر راستہ کاٹ دے، اگر وہ انسان امتحان دینے جا رہا ہے، بلی راستہ کاٹ دیتی ہے تو یہ سمجھتے ہیں کہ اب یہ ناکام ہو جائے گا، یعنی کہ بلی کے راستہ کاٹ دینے سے یہ سمجھتے ہیں بلائیں آئیں گی اور مصیبتیں آئیں گی، پتہ نہیں طرح طرح کی باتیں کی جاتی ہیں۔ فی الحال یہ بات یاد رکھیے کہ یہ سب باتیں غلط ہیں، بلی کے راستہ کاٹ دینے سے کچھ نہیں ہوتا۔ دوسری جو بات ہے وہ کنگھی ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں، عورتوں میں بہرحال گھروں کے اندر یہ ہوتا ہے کہ دوسرے کی کنگھی، اگر ایک عورت نے بالی، ایک عورت نے کنگھی کر لی تو دوسرے بھی اسی سے کر لیتے ہیں، تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک دوسرے سے کنگھی کرنے سے آپس میں جھگڑا ہوتا ہے، فساد ہوتا ہے، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ تو یہ بھی بات یاد رکھیں، یہ بالکل غلط ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ جھگڑے اور فساد ہوں، یہ بات یاد رکھیں۔ اب تیسری جو بات ہے وہ شادی کو لے کر ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ محرم کے مہینے میں یا سفر کے مہینے میں شادی نہیں کرنی چاہیے۔ اب کیوں نہیں کرنی چاہیے؟ اس بات کی جب تحقیق کی جاتی ہے تو پتہ یہ چلتا ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دن منحوس ہے، یہ مہینہ منحوس ہے، بلکہ حدیث کے اندر کوئی دن اور کوئی مہینہ منحوس نہیں ہے، یہ بات بھی بالکل غلط ہے۔ چوتھی جو بات ہے وہ کتا رونے کی بات ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کتے کے رونے سے گھروں کے اندر مصیبتیں آتی ہیں، بلائیں آتی ہیں، تو یہ جو کتا روتا ہے تو اس کو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مصیبتیں آتی ہیں، بلکہ بالکل اگر کتا رو رہا ہے وہ اپنی جگہ ہے، گھر کے اندر کوئی مصیبتیں، کوئی پریشانی نہیں ہوگی، اس لیے آپ کتے کے رونے سے گھبراہٹ محسوس نہ کریں۔ 5ویں جو بات ہے وہ زوال کے وقت، یعنی جب جب ایک تو سورج نکلتا ہے اس وقت، اور ایک سورج یعنی زوال کے وقت جب سورج بیچ میں آ جاتا ہے اس وقت، اور ایک سورج جب ڈوبتا ہے اس وقت، ان 3 وقت کے اندر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن نہیں پڑھنا چاہیے، بلکہ بالکل غلط ہے۔ ان 3 وقت کے اندر نماز پڑھنا منع ہے، ان 3 وقت کے اندر نماز پڑھنا منع ہے، قرآن پڑھنا بالکل منع نہیں ہے۔ آپ قرآن پڑھ سکتے ہیں، قرآن کے لیے کوئی گھڑی یہ نہیں، ایسی نہیں ہے کہ جس کے اندر آپ نہیں پڑھ سکتے، آپ پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں۔ ان وقت کے اندر جب سورج نکلتا ہے اور سورج جب بیچ میں آ جاتا ہے اور ایک سورج جب ڈوبتا ہے اس وقت کے اندر نماز پڑھنا منع ہے، قرآن پڑھنا منع نہیں ہے۔ 6 جو بات ہے لوگوں میں عام ہو رہی ہے وہ مصلی کو لے کر، جس کو جے نماز بھی بولتے ہیں ہمارے یہاں، تو یہ مصلی جو ہے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی نماز پڑھنے کے بعد میں مصلی کا کونا نہیں موڑتا ہے تو شیطان نماز پڑھ لیتا ہے، شیطان نماز پڑھتا ہے۔ میرے بھائیوں، اگر شیطان نماز پڑھ لیتا تو شیطان ہوتا ہی نہیں، سمجھنے کی بات ہے، اگر شیطان نماز پڑھ لیتا تو وہ شیطان ہوتا ہی نہیں۔ اگر آپ مصلی کو نہیں موڑتے ہیں، شیطان نماز پڑھتا ہے تو اور بہتر ہے، اس لیے یہ باتیں بھی بالکل غلط ہیں کہ شیطان نماز پڑھتا ہے مصلی نہ موڑے تو۔ 7ویں جو بات ہے وہ ہے نمک۔ اگر نمک زمین پر گر جائے، اب لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس نمک جو گر چکا ہے کل قیامت کے دن
اس نمک کو اپنی آنکھ کی جو یہ ہیں بلکہ ان سے اٹھائیں گے. کیا؟ ان سے اٹھائیں گے. یہ آپ دیکھ رہے ہیں کیا کہہ رہے ہیں؟ ان سے اٹھائیں گے کل قیامت کے دن. یہ بات بھی بالکل غلط ہے. یہ 7 باتیں جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں، یہ وہ باتیں ہیں جو لوگوں میں عام ہو رہی ہیں، اور حدیث سے اور قرآن سے اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان چھوٹی چھوٹی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور آپ کو میں یہ ذمہ داری کے ساتھ ویڈیو کو سونپتا ہوں کہ آپ بھی اس ویڈیو کو شیئر کریں، اور جو ان باتوں کے اندر مبتلا ہیں، کرتے ہیں، ان کو اس بات کو بتایا جائے کہ یہ سب باتیں غلط ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.